گزشتہ صدی رونق بازار اور گرمی بازار کی صدی ہے، جسے عرف عام میں صارف کی دنیا کنزیومر ورلڈ کہا جاتا ہے۔ صارف یعنی اشیاء کو خریدنے یا استعمال کرنے والے کو مسلمہ تجارتی اصول کے تحت بادشاہ کا نام دیا جاتا ہے۔ بزنس ایڈمنسٹریشن اور مارکیٹنگ کی تمام نصابی کتب میں یہ فقرہ آپ کو آغاز ہی میں مل جائے گا۔ کنزیومر از دا کنگ، خریدار یا صارف بادشاہ ہوتا ہے۔ بادشاہ کی پسند و ناپسند کے مطابق ہی مال تیار کیا جاتا ہے۔ مارکیٹ دراصل نام ہی اس جگہ کا ہے جہاں لوگوں کی پسند کے مطابق مال لا کر رکھا اور بیچا جاتا ہے۔ جو مال اکثریت کی نظروں سے گر جائے اس کی جگہ مارکیٹ یا بازار میں باقی نہیں رہتی۔ شروع دن سے ہی مال بیچنے والا اپنے مال کی تعریف و توصیف کے بے شمار انداز اپناتا رہا ہے تاکہ بادشاہ اس کا مال رغبت سے خرید سکے۔ تحمل و برداشت مال بیچنے کے بنیادی رویوں میں سے سمجھا جاتا ہے۔ ایک خاتون اپنی پسند کے کپڑے کی تلاش میں دکاندار سے درجنوں تھان الٹ پلٹ کروا دے اور آخر میں یہ اعلان کرے کہ اسے ایک بھی پسند نہیں آیا، تو ایسے میں دکاندار ماتھے پر بل ڈالے بغیر صرف اتنا کہے گا، آپ اپنی پسند بتا دیں، میں مہیا کرنے کی کوشش کروں گا۔ صارف کے اسی شاہانہ مزاج کو لبھانے اور اسے مال کی خریداری کی ترغیب دینے کے لیے ہی ایڈورٹائزنگ کا پیشہ ایجاد ہوا۔ انسان نے ہمیشہ مال بیچنے کے 100 طریقے اپنائے، یہاں تک کہ گلیوں میں سودا بیچنے والے بھی مدتوں خوبصورت آواز میں گا کر مال بیچا کرتے تھے۔ دلی کی تہذیب کی جو تصویر کھینچی جاتی ہے اس میں نرم و نازک ککڑیاں بیچنے والا بھی ایسی آواز لگاتا ہے، ککڑیاں ہیں، لیلا کی انگلیاں ہیں، مجنوں کی پسلیاں ہیں۔ لیکن 1.5 صدی پہلے تک ہر ہنرمند اپنے مال کی تعریف و توصیف خود ہی کرتا تھا، کیونکہ وہی تو تھا جو اس کے محاسن اور خوبیوں سے آشنا ہوتا تھا۔ لیکن دنیا بھر سے لوٹ مار کرنے کے بعد جب 19ویں صدی میں یورپ کی نو آبادیاتی طاقتوں نے ڈھیر ساری دولت اکٹھی کر لی تو وہاں صنعتی انقلاب آ گیا۔ اب جو لاہے کی کھڈی سے پاور لوم اور ٹیکسٹائل مل وجود میں آئی تو بازار میں براہ راست مال بیچنے والے ہنرمند اور خریدار کا آپس میں رشتہ ہی ختم ہو گیا۔ مال بنانے والا اور مال بیچنے والا دونوں مختلف ہو گئے۔ لوہار، ترکھان، جولاہا، سونار اور کمہار کی دستکاری والی چھوٹی چھوٹی دکانوں کی جگہ اب بڑی بڑی مارکیٹوں نے لے لی۔ ان مارکیٹوں میں اب بیک وقت کئی ہنرمندوں کا کام اور کئی فیکٹریوں کا مال موجود ہوتا۔ اس گرم بازاری میں اس صارف یعنی بادشاہ کو کسی ایک مال کے خریدنے پر مجبور کرنے کے لیے جس فن نے عروج پکڑا اسے مارکیٹنگ کہتے ہیں۔ شروع میں یہ ویسے ہی گا کر ککڑیاں بیچنے والے کی طرح بالکل سادہ ہی تھا، لیکن صنعتی انقلاب اور کارپوریٹ کلچر کی کوکھ سے جنم لینے والے معاشرے نے اسے وجود زن سے رنگین بنانے کا ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے 2 اہم مقاصد پورے کیے۔ ایک تو جب خاتون اپنے تمام اشوا و ادا کے ساتھ مال بیچنے کے لیے میدان میں اتری تو پھر کون تھا جس کے دام میں آسانی سے نہ پھنس جاتا؟ عورت جس کے اشوائے دلربائی نے صدیوں بازار حسن آباد کیے رکھے، جس کے وجود نے شاعروں کی شاعری اور نغمہ گروں کی نغمگی کو دوام بخشا، یہی خاتون بقول اقبال رحمۃ اللہ علیہ زندگی کا سوز دروں جب 1911 میں ایڈورٹائزنگ کی دنیا میں شمع محفل کے طور پر داخل ہوئی تو اسے مرکز نگاہ بنانے کے پس پردہ مقاصد میں صرف مال بیچنا ہی نہیں تھا، بلکہ اس خاتون کو ایک ایسے نمونے، آدرش اور آئیڈیل کے طور پر پیش کرنا تھا جو روایتی گھریلو زندگی میں ماں، بیوی، بہن اور بیٹی کے کرداروں سے بغاوت کرتی ہوئی بالکل الگ اور جدید معاشرتی، معاشی اور اقتصادی زندگی کے کرداروں میں ڈھلی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پہلا اشتہار جس میں عورت جلوہ گر ہوئی اس کا کیپشن معنی خیز تھا کہ کاش میں ایک مرد ہوتی۔ اس عورت کے ہاتھ میں سگریٹ پکڑا کر اس کے مرغولوں میں اسے یہ سوچنے کی راہ دکھائی گئی کہ وہ ایک پائلٹ، انجینئر، بزنس ایگزیکٹو، سرجن، کوہ پیما، یہاں تک کہ ریسلنگ چیمپئن بھی بن سکتی ہے۔ ایسا کرنے اور اس طرح کے اہداف کے لیے عورتوں کو مائل کرنے کے پیچھے ایک بہت گھناؤنی مادہ پرست سوچ کار فرما تھی۔ صنعتی انقلاب کی وجہ سے دھڑا دھڑ ملیں اور کارخانے لگ رہے تھے جن میں مزدوروں کی ضرورت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ مرد جنگوں میں مارے جانے کی وجہ سے کم ہو چکے تھے۔ چارلز ڈکنز کا ناول اولیور ٹویسٹ جو 1838 میں چھپا ایک ایسے یورپ کا نقشہ کھینچتا ہے جس کے کارخانوں میں معصوم کم عمر بچے کام کرتے تھے اور ان کے کام کا دورانیہ عموماً 18 گھنٹوں تک پھیل جاتا تھا۔ نیند کے مارے بچے کبھی مشین کے پٹوں پر لڑک کر جان دیتے اور کبھی کارخانوں کی گرم گرم چمنیاں صاف کرتے جسم پر آبلے ڈلوا لیتے۔
مزدوروں کی کمی، کمائی کا لالچ اور کارخانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو پورا کرنے کے لیے عورت کو کام میں لگانا ضروری تھا۔ یوں خاندان میں موجود عورت کو بھی کامیابی، عزت، ذاتی شہرت اور مرد کا ہر میدان میں مقابلہ کرنے کے نام پر باہر نکالا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے دن سے جیسے بھی اشتہارات بنائے گئے، ان کے پس پردہ عورت کو معاشرتی اور خاندانی زنجیروں کو توڑنے کا درس پوشیدہ تھا۔ امریکہ کی 5 بڑی یونیورسٹیوں میں سے ایک میساچیوسیٹس ہے۔ اس یونیورسٹی میں امریکہ کی مشہور مصنفہ جوڈتھ فریمین جب زیر تعلیم تھی تو اس نے اپنا ایم اے کا تھیسس ایڈورٹائزنگ اور عورت کے حوالے سے لکھا، جس کا عنوان تھا دی ڈسٹارٹنگ امیج، ویمن اینڈ ایڈورٹائزنگ 1900 to 1960۔ تصور کو مسخ کرنا، عورت اور اشتہار بازی 1900 سے 1960 تک۔ اس تحقیق کا عنوان ہی یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ ان 60 سالوں میں عورت کو اشتہار بازی میں استعمال کر کے اس کے قدیم روایتی تصور کو برباد کر کے رکھ دیا گیا۔ اس تحقیق میں جہاں اور بہت سے حیران کن اور خوفناک نتائج برآمد ہوئے، وہیں اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ ایڈورٹائزنگ نے تاریخ کا رخ موڑ کر رکھ دیا۔ وہ لکھتی ہے، جنگ کے بعد تباہ حال گھرانوں کی بحالی کے لیے عورتوں کی اشد ضرورت تھی، لیکن ہوا یہ کہ women with children were flocking to the workplace in record number۔ بچوں والی خواتین یعنی مائیں جن پر بچے پالنے کی ذمہ داری تھی، وہ بہت بڑی تعداد میں کارخانوں میں ایک بھیڑ کی طرح جمع ہونے لگیں۔ یوں عورت کی اس خاندانی نظام سے بغاوت کو کارپوریٹ معاشرے میں عظیم درجہ عطا کیا گیا۔ اس کا اظہار ناز و انداز اور اشفا و ادا کا استعمال کرتے ہوئے شمع محفل بنا دی گئی عورت کے ذریعے ہر اشتہار میں کروایا گیا۔ ایڈورٹائزنگ کی 100 سالہ تاریخ میں 10 ایسے اشتہارات ہیں جنہوں نے معاشرے میں عورت کے کردار کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ اس میں پہلا اشتہار ایک ایئر لائن TWA کا ہے، جس کی خاتون پائلٹ کو سیڑھیاں اترتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اور اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے Who says it's man's world؟ کون کہتا ہے کہ یہ مردوں کی دنیا ہے؟ یہ اشتہار دوسری جنگ عظیم کے فوراً بعد آیا تھا، جبکہ آخری اور 10واں اشتہار Dare to STEM 2020 میں آیا ہے، جو جدید عورت کو کائنات کی وسعتوں کو تسخیر کرنے کے لیے ترغیب دیتا ہے۔ یہ ہے اس صدی کی مختصر کہانی، جسے ایڈورٹائزنگ میں انقلاب کی صدی کہا جاتا ہے، لیکن اس ایڈورٹائزنگ کا مرکز و محور وہی ہے جو انسانی تاریخ کے سب سے پرانے پیشے جسم فروشی کی ترغیب کا تھا، یعنی عورت کا ناز و انداز و ادا اور دل ربائی۔ اس اشفا ترازی کو استعمال کر کے جو چاہے بیچ لو، جسے چاہے خرید لو، جسے چاہے اجاڑ دو، اور جس کو چاہے آباد و شاد کر دو۔ ختم شد۔